الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی کل المؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا ما ظہر منها ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زینتهن الا لبؤولتهن او آبائهن او بؤولتهن او ابنائهن او ابناء بؤولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نساء او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي اربعة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق اللہ ومولانا العظیم۔ یہ ایک کریمہ جو اللہ پاک نے انسان کو جو نا زندگی گزارنے کا جو ادب سکھایا، یہ آیت کریمہ اس ادب کے متعلق ہے۔ معزز سامعات، یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ نور کی تلاوت کی، اللہ پاک کی قرآن کی شان اور خوبصورتی دیکھ لو کہ زندگی کا ایک ایک ادب، زندگی گزارنے کا ایک ایک ادب ہمیں قرآن مجید سے اللہ رب العالمین جو سکھا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے خالی جو نا، اللہ پاک نے مردوں کو ہی نہیں، پہلے مردوں کو مخاطب کیا اور ساتھ ہی پھر عورتوں کو بھی مخاطب کر دیا، تاکہ مردوں کو یہ نہ ہو کہ ہمیں کہا ہے اور عورتوں کو نہیں کہا۔ پہلی آیت کریمہ کے اندر مردوں کو حکم دیا، اور اب دوسری آیت کریمہ کے اندر اب خواتین کو حکم دے دیا کہ عورتوں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، یعنی کہ ان آیات کے اندر، سورہ نور کی آیات کے اندر ارشاد فرمایا کہ اپنی ایمان والی عورتوں اپنی جو نا نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ نگاہ کی حفاظت اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے نگاہ کی حفاظت، کہ جو بندہ اپنی نگاہ کی حفاظت کر لیتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النظر سہم من سہام ابلیس مسموم من ترکہ مخافتی ابدلتہ ایمانا تجد حلاوتہ فی قلبہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، اور جو اس کو میرے خلاف سے ترک کرتا ہے میں اسے ایمان کی نعمت بخشوں گا، جو جس کی مٹھاس وہ اپنے دل کے اندر پائے گا، دل کے اندر پائے گا۔ یعنی کہ نظر ایک ایسا جال ہے، ایک ایسا جال ہے کہ جو انسان کے ایمان کو خراب بھی کر سکتا ہے، اور ایمان کو جو نا ایمان کی مٹھاس بھی دل کے اندر پا سکتا ہے۔ جس نے اپنی نظر کی حفاظت کر لی، اس نے اپنے ایمان کی حفاظت کر لی، ایمان کی حلاوت کو اپنے دل کے اندر پا لیا۔ اب علامہ قرطبی فرماتے کہ نظر کیا ہے؟ آپ فرماتے کہ نظر دل کی طرف کھلنے والا سب سے بڑا دروازہ ہے۔ اور نگاہ کی بے راہ روی یہ کیا چیز ہے جس کے باعث اکثر لغزشیں ہوتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اسے بچنا، تمام محرکات سے انہیں روکنا چاہیے ہر بندے کو۔ اب آگے ارشاد فرمایا کہ پہلے مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم تھا اور شرمگاہوں کی حفاظت کا، اب مومن عورتوں کو ان کے آداب سکھائے۔ اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی نمبر ایک، وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ آگے فرمایا کہ وہ اپنی نگاہ کو اپنی سطر کی جگہوں کی حفاظت کریں، یحفظن فروجہن، کہ اپنی سطر کی حفاظت کریں۔ نمبر تین، ولا یبدین زینتہن، کہ اپنی زینت کو نہ کسی کے سامنے ظاہر ہونے دے، زینت کو ظاہر نہ ہونے دے۔ الا ما ظہر،
الا ما فرمایا کہ الا ما ظہر منها ولی جنا، یعنی کہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے، کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں بجز اس کے کہ جو زینت ظاہر کیے بغیر چارہ ہی نہیں، یعنی کہ ہاتھوں کا اور پاؤں کا، کہ آپ اس کا کھولنا اور چہرہ کے بعد جو نا کھولنا، چہرے کا بھی پردے کا تو حکم آ گیا، لیکن ہاتھ پاؤں ایسی ہیں، ہاتھ پاؤں ایسے ہیں کہ جن کا کھولنا جو ہے نا، یہ جو نا اس کے اندر اس سے منع فرمایا کہ ہاتھ اس سے منع نہیں ہے کہ آپ ہاتھ کو اور پاؤں کو کھول سکتے ہیں، لیکن ان آیات کریمہ کے اندر پردے کا بھی جو حکم آ گیا کہ اپنے جسموں کی حفاظت کر لو، اپنے جسموں کی حفاظت کر لو، کہ کچھ جو چہرہ ہے، وہ جو چہرہ ہے وہ چہرہ کیا ہے، کس چیز کی طرف، چہرہ انسان کی کھلی کتاب ہے، کھلی کتاب ہے، اور کھلی کتاب ہے تو چہرے کے اندر سے پھر کشش پیدا ہوتی ہے، چہرے کے اندر سے کشش پیدا ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اسی لیے آگے ارشاد فرمایا کہ اپنے چہرے کے اوپر بھی کپڑا ڈال لیا کرو، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والی جب تم باہر نکلو تو اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال لیا کرو، تاکہ تمہارے چہرے کی بھی حفاظت ہو، اور کسی کے دل کے اندر جو نا وہ نظر پڑنے سے وہ شہوت پیدا نہ ہو جائے، اور پھر میں اپنی اوڑھنیوں سے اپنے سینوں تک ان کو ڈھانپ لیا کرو اپنے جسموں کو، اس کے اندر پردے کے بھی احکامات آ گئے کہ اپنے جسم کو ڈھانپ کے باہر نکلو، اور ایک پلو اپنے چہرے پہ بھی ڈال لو، اور پانچواں ادب سکھایا کہ زمین پر پاؤں زور زور سے مار کے نہ چلو، تاکہ تمہاری زینت ظاہر نہ ہو، اس کے اندر زینت ظاہر نہ ہو۔ آج دیکھو ہیل والی جوتے ہیں اور پہن کے عورتیں جا رہی ہیں، اور کہاں تک آواز جاتی ہے، کہاں تک آواز جاتی ہے اس عورت کی، پازیبیں پہن کے جا رہی ہوتی ہے، اس پازیب کی آواز کہاں تک جاتی ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اپنی زینت کو نمایاں نہیں کرنا، یعنی کہ تم اتنی تیز خوشبو لگا کے باہر چلی جاؤ کہ دور تک تمہیں جو نا جاتے ہوئے اس عورت کو محسوس کر رہے ہو مرد، اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ کے جا رہی ہے عورت، کہ ہر دیکھنے والا اس کو دیکھ رہا ہے کہ اس کی زینت ظاہر ہو رہی ہے، اب اس کی زینت ظاہر ہو رہی ہے، اور اپنی جو نا اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ کے نہ جاؤ، بلکہ اپنے جسم کی حفاظت کرو۔ عورتوں کو حکم ہوا کہ اپنے جسم کی حفاظت کرو، کہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے کتنے مرد ہیں جو گناہ کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اور آج یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، اس کو ہم اتنا لائٹ لے رہے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، یعنی کہ دیکھا دیکھی، یہ جو معاشرہ میڈیا کا نظام دیکھا دیکھی، آج گھروں کے اندر بھی ایسا نظام پیدا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے آج کوئی لحاظ نہیں ہے اس چیز کا، لحاظ نہیں ہے اس چیز کا، کہ زمین کے اوپر پھر چلنا بھی ہے تو اعتدال کے ساتھ چلو، تاکہ دوسرا جو مرد اگر کسی کی نظر پڑے تو اس کے دل کے اندر شہوت نہ پیدا ہو جائے، کہ اپنے پاؤں کی بھی حفاظت کرنی ہے، یعنی کہ ایسا جوتا بھی نہیں پہننا، تیز خوشبو لگا کے بھی باہر نہیں جانا، تاکہ کسی کی نظر پڑے اور شہوت نہ پیدا ہو جائے، اس چیز سے بھی منع فرمایا، اور آگے فرمایا کہ درمیان میں ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کے سامنے زینت کا اظہار ممنوع نہیں، اظہار ممنوع نہیں ہے جن کے سامنے، اور وہ کون سے لوگ ہیں، یعنی کہ باپ ہے، بھائی جن سے نکاح نہیں ہو سکتے، اور آپ آج دیکھ لیں کہ آج نکاح جیسے شوہر کا بیٹا ہے، اب جو باپ اور بھائی کی نظر ہے وہ شوہر کے بیٹے کی تو نہیں ہو سکتی، بعض کا تو ایسا بھی دیکھا کہ جوان سسر ہوتے ہیں اور وہ بھی جو فتنے کے اندر مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں، تو جہاں دیکھو کہ فتنے کا اندیشہ، بے شک وہاں پر نکاح جو جائز نہیں ہے، لیکن وہاں سے بھی بچو، یعنی کہ ایسی جگہوں سے بھی بچنے کا حکم دیا کہ جہاں آپ فیل کر رہے ہیں کہ فتنہ ہے، اور عورتوں کو فیل ہو جاتا ہے، لڑکیوں کو فیل ہو جاتا ہے، لیکن وہ پھر بھی پڑی ہوتی ان چیزوں کے اندر، ان چیزوں کے اندر پڑی ہوتی ہیں، تو یہاں ارشاد فرمایا کہ عورتوں تم بھی بچ جاؤ، تاکہ کوئی تمہاری وجہ سے کوئی مرد فتنے میں نہ پڑ جائے، فتنے میں نہ پڑ جائے، اور یہ فتنے سے جو نا روکنے کے لیے یہ حکم دیا گیا۔ اب امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ اس مسئلے کے اوپر ایک خاص طور پر جو نا وہ بیان فرماتے کہ آپ فرماتے کہ جسم کا وہ حصہ جس کا ظاہر کرنا یا جس کو دیکھنا ممنوع ہے، وہ چار طرح کا ہے۔ نمبر ایک کہ مرد کا
जिस्म का वो हिस्सा जो दूसरे मर्द को देखना ममनू है, वो उसकी शर्मगाह यानी नाफ से लेके उसके जो ना घुटनों तक। और औरत के जिस्म का वो हिस्सा जो दूसरी औरत को देखना ममनू है, वो उसका जो ना जिस्म है, यानी कि उसका जिस्म जो ना वो जो दूसरी औरतें जो नहीं देख सकती नाफ से लेके, वो भी उसका जो यानी कि पूरा जिस्म उसका। और औरत का जिस्म वो हिस्सा जो मर्द को देखना ममनू है, यानी कि हाथ पाँव के अलावा मर्द जो है ना उसके जिस्म को नहीं देख सकते। और जो औरत का जो औरत से जो पर्दा है, यानी कि वो मुख्तलिफ सूरतों में, वैसे तो आमतौर पर नहीं, औरतें भी नहीं देख सकती, लेकिन कुछ मौक़ों पर जैसे डिलीवरी वगैरह के मौके हैं, या जो ना औरत का जो ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसके तौर पर औरत को देखना जो ना वो जिस्म वो जायज़ हो जाता है। लेकिन आम तौर पर औरत भी जिस्म नहीं देख सकती, और मर्द भी नहीं देख सकता। और फिर मर्द वो तीसरे नंबर पर है कि औरत का जिस्म का वो हिस्सा जो मर्द को देखना ममनू है, यानी कि उसका सारा जिस्म है, कि वो मर्द नहीं देख सकता, यानी कि कोई मर्द दूसरा जो उसके ऊपर जिस्म के ऊपर नजर नहीं डाल सकता। और मर्द के जिस्म का वो हिस्सा जो जिसकी तरफ औरत को देखना जायज नहीं, यानी नाप से घुटनों तक। वैसे तौर तो मर्दों को भी ये हुक्म है कि उनका पूरा का पूरा जिस्म जो है ना वो उसकी हिफाजत करे, उसके पूरे जिस्म की हिफाजत करें, ताकि किसी दूसरे मर्द के ऊपर और किसी औरत की भी नज़र ना पड़े। अब कितने मर्द हैं जो बाहरों जो ना ऐसे गलियों में फिर रहे होते हैं, हमको कि जो जिस इलाके से बिलोंग करते हैं, वहाँ हमने कई मर्दों को देखा है कि वो ऐसे ही बुनियानें पहनी होती, शॉर्ट पहने होते और बाहर आके फिर रहे होते, दूसरी मर्दों की औरतों की भी नज़र पड़ रही होती है। तो इससे भी मना फरमाया कि अपने जिस्मों की हिफाजत करो। हज़रत हुज़ैफा रदियल्लाहु अन्हु एक दिन मस्जिद में बैठे हुए, तो उनकी डांड से जो ना कपड़ा सिरक गया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस फकीजी का फ़इन्नहा मिनल औरत, हुजूर ने फरमाया कि अपनी डांड को ढांप लो, क्योंकि ये भी सतर है। हज़रत सैयदना अली रदियल्लाहु तआला अन्हु का इरशाद है कि ला तब्रिज फकीजी का वला तंजुर इला फकीज हय्यिन वला मय्यितिन। हज़रत अली फरमाते हैं कि अपनी रानों को ज़ाहिर ना करो, किसी मर्द या जिंदा की रान की तरफ मत देखो, यानी कि ना जिंदा की रान की तरफ देखना, या ना जो ना मुर्दा की रान की। मुर्दे को भी जब गुस्ल देना तो हया के साथ, उसका जिस्म उसको नुमाया नहीं करना, उसका जिस्म कोई ना देखे बिला वजह। कितने लोग हम ऐसे भी हैं कि जो मैयत को गुस्ल नहीं देने के लिए आते, कहते हैं हमें डर लगता है, वैसे मैयत को देखने के लिए आ जाते हैं। हालांकि ये भी मना है, जिंदा इंसान का जो ना जिस्म उसकी हिफाजत भी मना है, जो ना हिफाजत भी है, उसके जिस्म को भी देखना मना है। और आज हम इस चीज़ की तरफ भी तवज्जो नहीं देते। कितनी खवातीन हैं वो जो घरों के अंदर गुस्ल कर रही होती हैं, और दूसरी औरतें उनको देख रही होती, बच्चे देख रहे होते। तो अपने जिस्मों की हिफाजत ये भी खवातीन के लाजम है, जिम्मे है कि वो अपना जिस्म अपने बच्चों को और किसी और को ना दिखाएं बिला वजह, अपने जिस्म की हिफाजत करें। ये जिस्म की हिफाजत ये भी जो ना जिम्मेदारी है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु जब उनका दौरे हुकूमत आया, तो हजरत उबैदा बिन जराह को जो ना सालार मुकर्रर करके भेजा, और वहां पर उनको खत लिखा कि मुझे ये बात पहुंची है कि मुझे ये इतला मिली है कि जिम्मी औरतें मुसलमान औरतों के साथ हमाम में जाती हैं, यानी कि बामों में जाके नहा रही हैं, इकट्ठी नहा रही हैं। तो इस पर आपने उनको हुक्म दे दिया कि कोई औरत भी किसी औरत का जो ना जिस्म ना देखे। कि इससे भी मना फरमाया कि आप कोई औरत किसी औरत की जिस्म को नहीं दे सकती, कि यानी उसके जिस्म का जो नहीं हया है कि वह हया के साथ अपने आप को रखे। और फिर जो ना औरत जो ना पहली सूरत में अजनबिया की तरफ देखना बिला मकसद अरादा से देखना, या ना बगैर मकसद यानी इरादे के बगैर देखना, ये जायज़ नहीं है। एक दफ़ा निकाह पड़ जाए तो दूसरी मरतबा कभी भी निगाह उठा के ना देखे। और दूसरी सूरत जब किसी अजनबिया को देखने का कोई मकसद हो, मगर मसलन अगर किसी जो ना औरत के साथ निकाह करना मकसूद है, तो उसको एक जो ना नज़र उसके हाथों को और चेहरे को देख लेना, हाथों और पाँव को और चेहरे को देख लेना, ये जायज़ है। क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुगीरा बिन शोबा ने एक औरत से मंगनी की, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या तूने इसे देखा? तो उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूल सल्लम काला फ़इन्न
फनजुर फइन्नहु अहरा अन यदुमु बैनकुमा, फरमाया कि पहले देख लो इस तरह कि तुम्हारे रिश्ते की जो ना, उनको तरफ देख लो कि तुम्हारे रिश्ते की बका का ज्यादा अमकान है। कि फरमाया कि उनको एक नजर देख लो, ये देखना तुम्हारे लिए जायज है, यानी कि निकाह के तौर पर, कि जिससे निकाह करना है उसको, अपनी जो ना मंगेतर को जो ना, उसको देखना वो जायज है। और तीसरी सूरत में जबकि अजनबिया की तरफ कोई शहवत की तरफ देखना, किसी की तरफ, यानी कि एक नज़र पड़ गई है, अगर वो औरत खूबसूरत लगी है तो अब उसको बार बार देखने के लिए शहवत की नज़र से देखना है, मर्द हो या औरत। फरमाया कि ये शहवत की नज़र से देखना, ये ये जो ये जायज़ नहीं है। लेकिन तबीब वगैरह के लिए, डॉक्टर के लिए, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, यानी कि उसका इलाज के तौर पे देखना, उसके लिए उस वक्त जायज़ है, लेकिन उस वक्त भी वो अपनी निगाहों की हिफाजत करें। हमने ऐसी डॉक्टर को देखा जो औरतें थी, लेकिन वो ट्रीटमेंट करती थी, लेकिन औरतों को जब चेक कर रही होती थी तो वो अपनी निगाह को, जो जब चेक भी कर रही होती थी तो अपनी निगाह को इधर उधर कर लेती थी, सिर्फ चेक करती थी, अपनी निगाह की इतनी हिफाजत करती थी कि औरतों को चेहरों की तरफ भी नहीं देखती थी। हमने ऐसी ऐसी डॉक्टर्स भी देखी। आगे कि नामहरम औरत के मुतल्लिक इमाम अबू हनीफा, उनका कॉल है कि आप फरमाते हैं कि जिस्म के दो हिस्से जो कामकाज करते वक्त आमतौर पर खुले रह जाते हैं, फ़कत इनकी तरफ देखना जायज़ है, जैसे हाथ और पाँव हैं। और दूसरे नंबर पर अपनी बीवी के जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा जो नहीं जिसकी तरफ देखना जायज़ है, और वो किसके लिए, वो खामद के लिए। अब फरमाते कि खामद के लिए ये जायज़ है, अदरवाइज़ किसी के लिए जायज़ नहीं। आज ये हदें, अगर हम अपने बच्चों को ये कानून सिखाएं और ये चीज़ें सिखाएं आज अपने बच्चों को, तो ये सिखाएं और अपने जो घरों के अंदर मर्दों और औरतों की तालीम हो, तो खुद ब खुद ही माशरे के अंदर ये जो निज़ाम बेहतर होता चला जाए। और औरत भी जो ना नामहरम मर्द के नाफ और घुटनों के दरमियान नहीं देख सकती, उसको भी इस सूरत हाल के अंदर नहीं देख सकती, कि औरत को भी मना फरमाया। और आगे फरमाया कि वो अपनी जीनत को जाहिर ना होने दे, यानी कि जीनतों को, वला युब्दीना जीनतहुन्ना, अपनी जीनतों को जाहिर ना करे, कि चलते हुए हील वाला जो ना जूता ना पहने, खुशबू लगा के बाहर ना जाए, खुशबू लगा के, इतनी तेज खुशबू लगा के बाहर ना जाए। लेकिन जीनत को जाहिर किसके सामने करना है, अपने भाई और अपने बेटों के सामने, अपने शौहर के सामने, जो ना, और जो ना अपने बाप के सामने, यानी कि वो रिश्ते कि जिनके सामने वो अपनी कंघी करके, खुशबू लगा के, सुरमा लगा के अपने चेहरे को, और जो ना बालों को रंग के वो अपने चेहरे को बगैर पर्दे के भी जो ना वो रह सकती है, इन रिश्तों के सामने। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे हैं, जैसे सुसर है, जो मैंने पहले वजाहत कर दी कि सुसर है, और सुसर और जो ना उसका पहला बेटा, हमने देखा कि बाद सुसर भी ऐसे जवान होते कि जिनके अंदर फितने का अंदेशा होता है, तो उनसे भी कहा गया कि अगर फितने का अंदेशा पाओ तो फिर उनसे एहतियात बरतो, यानी कि खिदमत ही करना छोड़ दो, यानी खिदमत आप करें, लेकिन अगर फितने का अंदेशा है तो वो फितने के अंदेशे के पेश नज़र उनसे भी एहतियात बेस्ट है, एहतियात बेस्ट है। हमने ऐसे लोगों को भी देखा कि जो इखलाकी तौर पर बड़े, जिनको हमने देखा अपने माशरे के अंदर कि बड़े जालिम तसव्वुर किए गए, कि जिनसे बड़े बड़े गुनाह भी हुए, लेकिन जब इस चीज़ की बारी आई, हमने उन लोगों को देखा कि वो जो ना हया की और नज़र की बारी आई तो वो अपनी बहुओं से भी पर्दा करते थे, अपनी बहुओं के सामने भी नहीं आते थे। लेकिन इखलाकी बीमारियों के अंदर वैसे वो जो ना बड़े जालिम साबित हुए, कि उनसे कत्ल भी हुए, उनसे बाकी गुनाह हुए, लेकिन ये जो शर्मगाह का जो इतनी हिफाजत वो करते थे कि वो अपनी बहुओं से भी हिफाजत करते हैं। ये अपने दौर के अंदर अब हम देख रहे हैं, कई लोगों को ऐसे भी देख रहे हैं। तो इसके लिए क्या फरमाया कि अपनी जो ना जीनतों को किस वक्त जाहिर कर सकती हैं, जीनत को जाहिर कर सकती हैं अपने बेटों के सामने, बेटों के सामने, लेकिन इतदाल के अंदर रखे, ताकि उनके अंदर भी हया, बेटा शौहर, बेटा शौहर, भाई, भतीजे भांजे, ये जो रिश्ते हैं इनके सामने, अगर इनके अंदर भी फितने का अंदेशा हो तो फिर इनसे भी जो ना फितने का अंदेशा ना आए। और शौहर को जो ना ससुर जो होता है, इनके ये जो मैंने वजाहत कर दी कि इनका और उनके अंदर
اور کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جہاں پر فتنے کا اندیشہ آ سکتا ہے، اور جہاں فتنے کا اندیشہ محسوس کرو وہاں پر احتیاط، اپنے دوپٹے کا، اپنے جسم کا، اپنے لباس کا وہاں پر بھی خیال رکھا جائے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی بھتیجی حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن آئی، تو انہوں نے اس وقت ایک بار ایک اوڑھنی سر پر ڈالی ہوئی تھی۔ آپ کو یہ چیز نا سخت ناگوار گزری، اور فرمایا کہ انما یضرب بالکسیف الذی یستر، کہنے لگے اے بیٹی ایسی اوڑھنی اوڑھنے کا حکم ہے جو موٹی ہو، جس سے پردہ کا مقصد جو نہ ظاہر ہو۔ یعنی کہ آپ کے پاس بھتیجی آئی تو کہا کہ اپنے دوپٹہ ایسا لو کہ جس سے جسم ڈھکے، یعنی کہ دوپٹہ ایسا لو کہ جس سے جسم نہ ڈھکے، یعنی کہ مردوں کے سامنے آؤ تو پھر ایسا جسم جو نا اپنا دوپٹہ لے کے آؤ۔ آئی دیکھیں ہم کیا کر رہی ہیں کہ جب ہم باہر نکلتی ہیں تو ہم کیسا لباس پہن کے جاتی ہیں، کیسے دوپٹے لے کے جاتی، کیسے دوپٹے لے کے جاتی، جبکہ انتہائی خوبصورت ہیں، اور ہمارے دوپٹے کتنے وہ باریک باریک دوپٹے جن کو اوڑھ کے ہم باہر نکلتی ہیں۔ تو ان سے بھی جو نا اجتناب ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ زینت جو نا ان لوگوں کے سامنے جو میں نے آپ کے سامنے جو رکھ دی قرآن میں، فرمایا کہ زینت اپنے شوہر، اپنے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، ان کے سامنے تم ظاہر کر سکتی ہو، اور جو نا ان کے علاوہ تم نہیں کر سکتی۔ ہاں، گھر کے اندر جو تمہارے نوکر چاکر ہیں اور وہ بچے جن کے اندر شہوت پیدا ہو رہی ہے، ان سے بھی احتیاط، ان سے بھی احتیاط ہے۔ اور اپنے پاؤں کو جو نا ان کی بھی حفاظت ہے، پاؤں کی بھی، کہ پاؤں کے اندر جوتا ایسا نہ پہنا جائے کہ جو زینت کو ظاہر کرے، زینت کو ظاہر کرے۔ اور عورتیں خوشبو لگا لگا کے باہر نہ جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک عورت کو آتے ہوئے دیکھا کہ وہ خوشبو کے اندر اتنی لٹی ہوئی تھی کہ اس نے بہت زیادہ خوشبو لگائی ہوئی تھی، کہ باہر سے آتی اور تیز خوشبو لگائی تھی، اور مسجد کے اندر آئی تو ارشاد فرمایا کہ ان کو، اس عورت کو دیکھ کے کہنے لگے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سمیت حبی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يقبل اللہ صلاۃ امرأۃ طیبۃ لهذه المسجد حتى ترجع فتغسل غسلها من جنابت۔ آپ فرماتے کہ میں نے اپنے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی، کمال نہیں ہوتی قبول، کہ جو مسجد میں تیز خوشبو لگا کر جائے، اور اگر وہ خوشبو لگا کے جائے تو گھر آ کے غسل کرے۔ یعنی کہ اتنی تیز خوشبو لگا کے بھی باہر جانا کہ دوسرے مرد اس کی طرف رغبت کرے۔ آئی دیکھ لیں کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں، ہم بالوں کو کھلا چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنے جسم کی حفاظت نہیں کرتے۔ قرآن حدیث کے اندر کتنا زیادہ اس کی وعید بھائی کہ تم اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرو۔ اور یہ بننا سورنا بھی کہاں، اگر خوشبو لگانی ہے، جو خوشبو بھی لگانی ہے، اور وہ خوشبو بھی لگانی ہے تو آپ اگر کسی محفل میں جا رہے ہیں تو وہاں بیٹھ کے لگا لو، اور اتنی تیز ہونی چاہیے کہ جو صرف آپ کو اپنی جسم کو خوشبو آئے، ادروائز وہ خوشبو بھی نہ زیادہ اس کا استعمال نہ کیا جائے، اور ان چیزوں کا بھی استعمال نہ کیا جائے، اور اپنے جوتوں کا بھی ایسا استعمال کیا جائے جس سے اس سے بھی زینت ظاہر نہ ہو، اور اپنا لباس ایسا رکھا جائے کہ باہر اگر آپ جائیں تو اپنا اوڑھنا بڑا لے کے جائیں، اور اپنے چہرے کی بھی حفاظت کریں، تاکہ اپنے چہرے کو پردے کے اندر رکھے، جسم کو پردے کے اندر رکھے، تاکہ یہ جو جسم کا گناہ ہے یہ جسم سے صادر نہ ہو، اور جو جسم کا گناہ سے بچ گیا وہ اللہ کے قرب اور بندگی کو پا گیا، اور اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے اندر جو لے آیا، اس نے اپنے ایمان کی جو نا مٹھاس کا مزہ پا لیا، ایمان کی کا مزہ پا لیا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید فرمایا، میمونہ بنت سعد رضی اللہ عنہا کہتی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرافلۃ فی زینت فی غیر اہلها کمثلی ظلمت یوم القیامہ لا نور لها، وہ عورت جو آراستہ پیراستہ ہو کے نامحرموں پر اترا اترا کر چلتی ہے، قیامت کے دن وہ جسم تاریکی میں ہوگا اور اس کے آگے نور نہیں ہوگا، کہ یعنی کہ عورت جو جو آراستہ ہو کے دوسرے مردوں کے سامنے آئی کہ اس کی زینت ظاہر ہو، وہ دونوں آراستہ ہو کے آئی تو قیامت والے دن اس کے آگے پیچھے نور نہیں ہوگا، یعنی کہ اندھیرا ہوگا اس کے لیے۔ اب دیکھ لیں کہ کتنا بڑا عمل ہے جس کو آج ہم جو معاشرے کے اندر پھیلا رہی ہیں اور کیا کر رہی ہیں۔ اور فرمایا کہ جو پھر اپنے جسموں کی حفاظت اپنے نوکروں سے بھی کرو جو تمہارے گھر کے اندر ہیں، نوکروں سے کرو جو خواجہ سرا گھروں کے اندر آ رہے ہیں، ان سے بھی کرو، ان کو بھی باہر کھڑا کرو، شہوت جن کے اندر اوپر رہی ہے، یعنی کہ جن کے اندر سے شہوتیں ابھرنے کا اندیشہ ہو
ان سے بھی بچو. ہم خواجہ سراؤں کو اپنے گھروں میں لے جا کے ان کو نچواتی ہیں، اور ان سے بھی منع فرما دیا، ان سے بھی منع فرمایا، تاکہ تمہارے ایمان کی اور جسم کی حفاظت ہو. اللہ پاک ہمارے جسم کی اور ایمان کی حفاظت فرما دے. وما علینا الا البلاغ.